یہ بات ہے قرآن کی۔ یوسف کو ختم کر دو یا کسی ایسی جگہ پھینکاؤ جہاں وہ کبھی واپس نہ آئے۔ قتل نہیں، کنویں میں ڈال دو، کوئی قافلہ لے جائے۔ اور ایک معصوم کے خلاف فیصلہ لکھا جا چکا ہے۔ جسے اللہ بچانا چاہے اسے کوئی بھائی، کوئی کنواں، کوئی سازش مٹا نہیں سکتی۔ یہ کہانی نہیں، یہ یوسف علیہ السلام کا امتحان ہے۔ یہ وہ واقعہ ہے جسے خود اللہ نے قرآن میں احسن القصص کہا۔ یوسف علیہ السلام ابھی بچے تھے جب ایک رات انہوں نے خواب دیکھا۔ 11 ستارے، سورج اور چاند سب ان کے سامنے سجدے میں تھے۔ ننھے یوسف علیہ السلام نے یہ خواب اپنے والد نبی یعقوب علیہ السلام کو سنایا۔ پھر آہستہ کہا، یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا۔ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے اور حسد دلوں کو اندھا کر دیتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے۔ بنیامین سگا بھائی، ماں ایک، دل صاف۔ باقی بھائی طاقتور تھے لیکن دلوں میں حسد بھرا ہوا تھا۔ یوسف علیہ السلام کی ماں کا انتقال بچپن میں ہو گیا تھا، اسی لیے یعقوب یوسف اور بنیامین پر زیادہ شفقت کرتے تھے، اور یہی شفقت بھائیوں کے دلوں میں آگ بن کر جلنے لگی۔ ایک خوفناک فیصلہ ہوا۔ یوسف کو ختم کر دو یا کسی ایسی جگہ پھینکاؤ جہاں وہ کبھی واپس نہ آئے۔ قتل نہیں، کنویں میں ڈال دو، کوئی قافلہ لے جائے۔ وہ یوسف علیہ السلام کو بہانے سے لے گئے۔ جنگل گہرا ہوتا گیا، آوازیں کم، راستہ سنسان۔ پھر وہ کنواں آیا، گہرا۔ یوسف علیہ السلام اندھیرے میں گرے۔ اسی اندھیرے میں اللہ کی وحی نازل ہوئی، غم نہ کرو یوسف، ایک دن تم انہیں ان کے اس عمل کی خبر دو گے اور وہ پہچان نہ سکیں گے۔ کنواں خاموش تھا۔ پھر دور سے قدموں کی آہٹ آئی۔ ایک قافلہ، مسافر، پانی کی تلاش میں۔ رسی نیچے گئی، اندھیرے میں جنبش ہوئی۔ یہ تو ایک لڑکا ہے۔ قافلے والوں نے اسے چھپا لیا۔ ان کے لیے وہ انسان نہیں تھا، سامان تھا۔ کنعان پیچھے رہ گیا، مصر سامنے تھا، چمکتا ہوا، طاقتور۔ بازار لگا، چند درہم، گنتی کے سکے، ایک نبی بیچ دیا گیا۔ عزیز مصر نے کہا، اسے عزت سے رکھنا، شاید یہ ہمیں فائدہ دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ مصر کا محل اونچی دیواروں میں قید تھا، سنگ مرمر، سنہری ستون۔ وقت گزرا، یوسف علیہ السلام جوان ہوئے۔ حسن ایسا جو نگاہ کو روک لے اور دل کو ہلا دے۔ ایک دن دروازے بند کر دیے گئے اور ایک دعوت جو گناہ تھی۔ یوسف علیہ السلام پیچھے ہٹے۔ وہ میرا رب ہے، اس نے مجھے عزت دی۔ دوڑ شروع ہوئی دروازے کی طرف۔ قمیض پیچھے سے پھٹ گئی، دروازہ کھلا۔ عزیز سامنے تھا۔ الزام یوسف علیہ السلام پر۔ ایک گواہ نے کہا، اگر قمیص آگے سے پھٹی ہو تو قصور یوسف کا، اور اگر پیچھے سے تو عورت جھوٹی۔ عزیز خاموش ہو گیا۔ سچ واضح تھا، مگر شہر نہیں رکا۔ بات پھیل گئی۔ محل کی عورتیں ہنسیں، طنز کیا۔ دعوت رکھی گئی، پردے ہٹائے گئے، چھریاں ہاتھ میں دی گئیں اور یوسف کو بلایا گیا۔ عورتوں کی نظریں ٹھہر گئیں، چھریاں ہاتھوں سے پھسل گئیں، ہاتھ کٹ گئے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب الزام ثابت نہیں، مشہور ہو گیا۔ یوسف نے دعا کی، اے میرے رب، قید مجھے زیادہ پسند ہے اس چیز سے جس کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں۔ فیصلہ ہو گیا۔ سچ جانتے ہوئے بھی دروازے بند کیے گئے۔ یوسف قید میں ڈال دیے گئے۔ نہ جرم ثابت، نہ صفائی قبول۔ اسی قید میں 2 آدمی آئے۔ ایک نے کہا، میں نے خواب دیکھا کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں۔ دوسرا بولا، میں نے دیکھا کہ میرے سر پر روٹیاں ہیں اور پرندے انہیں کھا رہے ہیں۔
मैं तुम्हें बता सकता हूं। एक आजाद होगा, बादशाह को शराब पिलाएगा, और दूसरा सूली पर चढ़ेगा। फैसला अटल था। यूं ही हुआ, एक बच गया, एक खत्म हो गया। साल गुजर गए, कैद वहीं की वहीं। रात बादशाह के महल में उतरी, ख्वाब आया। एक नहीं, बार बार। 7 मोटी गायें 7 दुबली गायों के हाथों खा ली गईं। 7 हरी बालियां 7 सूखी बालियों में लिपट गईं। दरबार लगा। नजूमी बोले। सबने कहा, ये तो बिखरे हुए ख्वाब हैं। किसी ने कहा, मैं जानता हूं कि इस ख्वाब की ताबीर कौन कर सकता है। पैगाम भेजा गया। फिर ताबीर सुनाई गई। आने वाले 7 साल खुशहाली के होंगे और 7 साल कहत के। अब दरवाजा खुला। इस बार यूसुफ निकले, कैद से नहीं, तारीख से। बादशाह ने आज कहा, से तुम मोतबर हो। यूसुफ ने तख्त नहीं मांगा, जिम्मेदारी मांगी। मुल्क के खजाने मेरे हवाले कर दो, मैं हिफाजत जानता हूं। कहत आया, खामोश नहीं, भारी। जमीन ने सांस लेना छोड़ दिया। खेत खाली। मिस्र वाहिद दरवाजा था जहां अनाज था। दूर से चंद आदमी आए। ये भाई थे, मगर पहचान अधूरी थी। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने देखा और दिल कांप गया। ये वही थे जिन्होंने कभी कुएं में धक्का दिया था, मगर वो नहीं पहचान सके। सवाल पूछे गए। तुम कौन हो? कहां से आए हो? उन्होंने कहा, एक बाप के बेटे हैं। एक और भाई भी है जो हमारे साथ नहीं। ये सुनते ही दिल में एक नाम गूंजा, बुन्यामीन। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने नजर झुका ली। उन्हें अनाज दिया गया, पूरा, मुनसिफाना। मगर दिल ने एक शर्त रखी, अगली बार अपने इस भाई को भी लाना, वरना दरवाजा बंद होगा। जब वो लौटे तो सामान के साथ एक और चीज थी, उनकी अपनी रकम। घर पहुंचे, बाप के सामने खड़े हुए। याकूब अलैहिस्सलाम ने बेटों को देखा, दिल कांप गया। कहा, एक दरवाजे से मत जाना, अलग अलग दाखिल होना। दूसरी बार सफर शुरू हुआ। इस बार काफिले में एक चेहरा नया था, बिन्यामीन। मिस्र के दरवाजे खुले। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने देखा, करीब बुलाया, खामोशी में गले लगाया। मैं तुम्हारा भाई हूं, गम मत करो। दावत हुई, सब बैठे, हर एक के हिस्से बराबर रखे गए। फिर एक तदबीर चली। शाही पैमाना सामान में रखा गया। काफिला रुका, तलाशी हुई, पैमाना मिल गया। खामोशी छा गई। हमारा बाप बूढ़ा है, हमें उसकी जगह रख लो। हम सिर्फ गुनाहगार को रखेंगे। बड़ा भाई आगे बढ़ा। आंखों में निदामत थी। कहा, मैं वापस नहीं जा सकता। मैंने बाप से वादा किया था। वो मिस्र में रुक गया और बाकी शर्मिंदगी के साथ कनान लौट गए। याकूब अलैहिस्सलाम ने सुना, आंखें गम से सफेद हो गईं, मगर उम्मीद जिंदा रही। भूख ने वापस मिस्र की राह दिखाई। इस बार चेहरे झुके हुए थे, आवाजों में शिकस्त थी। भाई बोले, ए अजीज़े मिस्र, हम और हमारा खानदान मुसीबत में हैं। कहा, क्या तुम्हें याद है तुमने यूसुफ के साथ क्या किया था? सांस रुक गई। बोले, क्या तुम यूसुफ हो? जवाब आया, हाँ, मैं यूसुफ हूं और ये मेरा भाई है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपना कमीज दिया। कहा, इसे ले जाकर मेरे बाप की आंखों पर रखना। काफिला लौटा और दूर कनान में याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है। कमीज रखी गई, आंखें रोशन हो गई
اور دعا قبول ہو گئی۔ سچ بالآخر سامنے آ گیا۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے والد یعقوب علیہ السلام اور پورے خاندان کو مصر بلا لیا۔ ہر آنکھ میں خوشی، ہر دل میں سکون۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، یہی وہ دن ہے جب میرے رب نے میرے خواب کو سچ کر دکھایا۔ خاندان مصر میں آباد ہوا، بھائی بھائی سے ملے اور دشمنی کی جگہ محبت نے لی۔ یوں اللہ کی مدد اور حکمت سے یوسف علیہ السلام نے تمام مشکلات کو عبور کیا۔ ان کا سفر ہمیں یہ سکھاتا ہے، صبر، ایمانداری اور معافی ہمیں ہر مشکل سے نکال سکتے ہیں۔